یہ یمن کا علاقہ قرن تھا، یہاں کے رہنے والوں کو قرنی کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک صرف انتہائی خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا تھا، اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ایسے ہی خوش نصیبوں کی فہرست میں آ جائیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو دل و روح کو سکون میسر آ جائے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق میرے دیدار کو تڑپتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کو اولویت دے۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا عظیم رتبہ بتا دیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آقائے دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے، لیکن شوق دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہا۔ سوچتے تھے کہ بس ایک بار دیدار نصیب ہو جائے تو صحابیت کا درجہ حاصل کر لوں۔ یہ بہت بڑا درجہ تھا، اس کی خواہش ہر مسلمان کو تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہ ہوتی؟ ماں کی خدمت بغیر کسی کوتاہی، بغیر کسی غفلت کے جاری رہی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یہ بھی سوچتے رہے کہ کوئی مناسب موقع ملے تو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لوں۔ ماں کو بھی یہ حال معلوم تھا، لیکن وہ سوچتی تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو ماں کی خدمت مادر کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو پورا ہونے دیا جائے، اس پر بیٹی کی خواہش کو قربان کر دیا جائے۔ ایک روز حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے ماں سے عرض کیا، ماں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت مسلسل پر مامور فرمایا۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی نثار ہے، لیکن اپنے دل کا کیا کروں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانہ ہوا جاتا ہے۔ شوق دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اجازت مرحم فرما دیں اور میں ایک بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر آؤں۔ ماں نے کہا، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رتبہ ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اس زیارت سے سرفراز ہو، لیکن تمہاری طرح مجھے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا احترام ہے۔ بہرحال حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا ہو جائے اور تمہاری خواہش بھی، جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل آؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، فوراً لوٹ آنا تاکہ ماں کی خدمت کے حکم میں کوئی کوتاہی ہی نہ ہو سکے۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ماں کے پیروں کو چھوا، ماں نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں اویس دیوانوں کی طرح مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے دور کہیں تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور لبوں سے نکلا، یا اللہ، یہ مجھے امتحان میں ڈال رکھا ہے تو نے۔ پھر خیال آیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو امتحان دیکھے، حضرت بی بی ہاجرہ بھی امتحان سے گزری۔ یہ مرحلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کڑا وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آزمائش سے گزرے، اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آزمائشیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں مطمئن رہے، اس کی منشا پر سر جھکائے رہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بھی سر جھکا دیا۔ ایک شخص نے فرمایا، بھائی، میں قرن سے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا، اب معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دور تشریف لے گئے۔ میری ماں کا حکم ہے کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو انتظار نہ کروں، فوراً پلٹ آؤں۔ سو ماں کے حکم کی تعمیل میں واپسی پلٹ رہا ہوں۔ تمہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہو۔ چنانچہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی تشریف لائیں تو میری یہ عرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دینا
کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اویس رضی اللہ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے بغیر ملاقات کے لوٹ کر جا رہا ہے۔ یوں قدم واپسی کے لیے اٹھا دیے، گھر پہنچا، ماں کو حال سنایا۔ ماں نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، یہ نہ تو میں جانتی ہوں اور نہ تم، بہرحال اس بات پر مطمئن رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تم پر ہے۔ خوش قسمتی کی یہ بلندی بھی کسی کسی کو نصیب میں ہوتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ایک بار پھر پوری توجہ کے ساتھ ماں کی خدمت میں لگ گئے۔ شوق دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ قائم تھا۔ سوچتے تھے زندگی میں کبھی تو یہ شرف حاصل ہوگا، کبھی تو ان کی نگاہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لیں گی، لیکن ماں کی خدمت میں کسی کو تنہائی کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، پھر بھلا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ جیسا شخص، سچا عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا تھا؟ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کرنی زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وحلانہ محبت کرنے والے کے لیے دیدار کا ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس دیدار کا انتظام جنت میں فرما دیا گیا اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت میں رہنے والوں سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور درجات بیان فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگاہ فرماتے کہ ان کے فلاح ہاتھ پر داغ ہے اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی دعا سے میرے لاکھوں امتیوں کی بخشش و شفاعت ہوگی۔ یہ تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا عظیم اور شان رتبہ جو انہوں نے صرف اپنی ماں کی خدمت سے حاصل کیا۔